جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 2 فورس اینڈ موشن کے ملٹیپل چوائس کوسچنس۔ اس میں آپ کے پاس سب سے پہلا کویشچن ہے دا اینگل بٹوین ڈاٹ پروڈکٹ بیکمز اکول ٹو دا کراس پروڈکٹ، یعنی ڈاٹ پروڈکٹ اور کراس پروڈکٹ دونوں جو ہیں کس اینگل پہ دونوں جو ہیں ایکول ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی دو ویکٹر کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے بی کاس آف تھیٹا، اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا۔ اسی طرح جو ان کا کراس پروڈکٹ ہوگا ان دونوں ویکٹرز کا وہ ہوگا اے بی سائن آف تھیٹا۔ تو اب اس میں دونوں کے پروڈکٹ میں دیکھیں اے بی تو دونوں میں سیم ہے، تو بات کیا رہ جاتی ہے کاس تھیٹا اور سائن تھیٹا کی۔ تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ویلیو ہے تھیٹا کی جس پہ سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا دونوں کی ویلیو سیم آتی ہے۔ تو 45 ڈگری ایسا اینگل ہے جس پہ سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا دونوں کی جو ویلیو ہے نا وہ کس کے ایکول ہوتی ہے، سائن تھیٹا کی بھی، سائن 45 کی بھی اور کاس 45 کی بھی۔ سائن 45 بھی ایکول ہوتا ہے کاس 45 کے، اور دونوں کی ایکول ویلیو ہوتی ہے 0.707۔ تو اس لیے ہمارا جو آنسر ہوگا پہلے ایم سی کیو کا وہ ہوگا 45 ڈگری اینگل۔ تو ہم اس کو بی کو سرکل کر دیتے ہیں، ٹک کر دیتے ہیں، کیونکہ آنسر میں آپ کو کوشچن میں ٹک کرنے کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ تو آپ نے فرسٹ جو ہے وہ آپ کا 45 ڈگری آ گیا۔ سیکنڈ ہے دا پروجیکٹائل گینز اٹس میکسیمم ہائٹ ایٹ دا اینگل آف۔ اچھا اب ہمیں چونکہ پتا ہے کہ اس کا ہائٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے h is equal to vi square sine of square theta over 2g۔ اب اس میں دیکھیں تو ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے، سائن اسکوئر تھیٹا پہ جو ہے وہ h کی ویلیو ڈیپینڈ کر رہی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سائن اسکوئر تھیٹا کی یعنی سائن تھیٹا کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم کب آئے گی۔ سائن تھیٹا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے منیمم اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے اور میکسیمم 1، تو 0 اور 1 کے درمیان اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو سائن تھیٹا جو ہے وہ 1 کب ہوگا، جب تھیٹا کی ویلیو جو ہے وہ 90 ڈگری ہوگی۔ تو سائن 90 پہ ہمیشہ سائن تھیٹا کی ویلیو 1 ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہم جب سائن 90 پٹ کریں گے دیٹ مینس کہ اس کی ویلیو 1 آ جائے گی۔ تو ہم ایچ کی ویلیو یعنی ہائٹ کی ویلیو جو ہے وہ 90 ڈگری پہ ہماری میکسیمم آئے گی۔ تو ہمارا یہاں پہ جو آنسر ہے سیکنڈ ایم سی کیو کا وہ کیا آ جائے گا، وہ 90 ڈگری۔ ٹھیک ہے، اب تھرڈ ہے دا اسکیلر پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز از میکسیمم اف دے آر۔ دو ویکٹرز کا اسکیلر پروڈکٹ جو ہے وہ میکسیمم کب ہوگا۔ اچھا ویکٹرز کا اسکیلر پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اے ڈاٹ بی دیٹ از اکول ٹو اے بی کاس تھیٹا۔ تو میکسیمم ویلیو کا مطلب ہے کہ یہ کاس تھیٹا کی ویلیو میکسیمم آ جائے۔ کاس تھیٹا کی ویلیو ہمیشہ 0 اور 1 کے درمیان رہتی ہے۔ تو میکسیمم کب ہوگی، جب کاس تھیٹا کی ویلیو 1 ہوگی۔ اور کاس تھیٹا 1 کب ہوتا ہے، جب تھیٹا کی ویلیو 0 ڈگری ہو، یعنی کاس 0 ڈگری جو ہوتا ہے وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ آئے گا وہ پیرلل کا مطلب ہے ان کے درمیان اینگل 0 ڈگری ہے، دونوں سیم ڈائریکشن میں ہیں، دونوں ویکٹرز اے اور بی۔ تو اس کا آنسر آ گیا بی۔ اس کے بعد ہے دا رینج آف دا پروجیکٹائل از سیم فار ٹو اینگلز وچ آر میوچلی۔ اچھا کون سے دو اینگل ہوں گے یہاں پہ رینج جو ہے وہ سیم ہوگی۔ اچھا اس کا آنسر ہے کمپلیمنٹری۔ کمپلیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا جو سم ہوگا وہ ایکول ٹو 90 ڈگری ہوگا۔ یعنی اگر ہم نا جیسے پروجیکٹائل کی بات کریں تو یہ ہماری پروجیکٹائل موشن ہوتی ہے 45 پہ اس کی میکسیمم رینج ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے 30 کم کریں تو 60، اور اسی طرح 30 کم کریں تو 45 میں سے میں نے 15 کم کیا تو 30 ڈگری آنا تھا، اور 15 میں ایڈ کروں تو 60، یہ میں نے 60 ڈگری پہ بنائی رینج۔ اسی طرح اگر میں 30 ڈگری پہ بناؤں تو 30 ڈگری پہ بھی رینج یہی آتی ہے، یہ 30 ڈگری اینگل، یعنی 15 ڈگری آپ نے کم کر لیا، 15 زیادہ کر لیا، تو دونوں پہ رینج جو ہے وہ سیم ہی آتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ اس کا مطلب ہے ایک 60 ڈگری میں نے کیا اور دوسرا 30،
तो 60 और 30 को ऐड करें तो टोटल कितना आता है, 60 प्लस 30 तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब है वो कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री जो है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, यहाँ पे एक ना सप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180 और यहाँ पे 270, ये परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो हमारा आंसर जो है वो कंप्लीमेंट्री बनता है, यानी दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल जो है वो टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो मैक्सिमम हाइट पे होता है। जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ही उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। हाइट पे जैसे वो मतलब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हम किसी भी जगह पे उसका अगर एक्सेलरेशन लें तो वो एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही बॉडी मूव कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स आपको पता है किसके इक्वल होती है, इम्पल्स की अगर बात करें तो इम्पल्स जो है वो आई इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस टी। अगर हम इसका यूनिट यहाँ से देखें तो यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है एफ का न्यूटन और टी का सेकंड, तो इसका यूनिट है वो न्यूटन सेकंड बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, यही हमने पढ़ा है मोमेंटम इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। उसके बाद है द रॉकेट moves upward during its journey, then its acceleration goes on। जैसे जैसे एक्सेलरेशन जो रॉकेट है वो ऊपर मूव करता है उससे एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ही होता है। उसकी रीजन ये है कि रॉकेट जितना ऊपर जाता जाता है उसका फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होके ख़त्म होता रहता है और जितने रॉकेट्स के पार्ट जो हैं वो इस्तेमाल होके फ्यूल की वजह से खाली हो जाते हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मास कम होता जाएगा, जितना मास कम हो जाएगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। देन है कि इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहती है। तो इसका आंसर आएगा नो लॉस, ओ सॉरी ये गलत टिक हो गया, नो लॉस ऑफ एनर्जी मैंने करना था, नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी उसमें ज़ाया होती है ना ही गेन होती है, यानी कंजर्व रहती है, सेम रहती है। तो ये इसका आंसर जो है वो होगा नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी।